ایک نوجوان اور باہمت خاتون سراغ رساں کی کہانی۔ ایک شفاق اور زیرک مجرم اس کے عشق کا دعوے دار تھا۔ ریشمی خطرہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے مسعود جاوید نے۔ اسٹیڈیم میں 40,000 شائقین کا اجتماع تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کرکٹ میچ ہی اپنی نوعیت کا لاسانی تھا۔ اس میں ایک طرف ایشیا کی چنی ہوئی ٹیم اور دوسری طرف باقی تمام دنیا کے منتخب کھلاڑی شامل تھے۔ اس طرح ایک لحاظ سے مشرق اور مغرب کھیل کے میدان میں اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لیے صف آرا تھا۔ ٹاس کی جیت ایشیا کے کیپٹن کو حاصل ہوئی تھی اور اس نے خود اپنی ٹیم سے پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسرے ممالک کے علاوہ ایشیا کی ٹیم میں ہندوستان، پاکستان، آسٹریلیا اور جزائر غرب الہند کے مشہور بیٹسمین شامل تھے۔ دوسری طرف انگلستان کے باؤلر اپنے کمال کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن اسکور بورڈ کے برقی ہندسوں پر ایشیا کے رن کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ کھیل پورے شباب پر تھا۔ ایشیا کا کپتان، جس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھیل کی ابتدا کی تھی، پورے 100 رن بنا چکا تھا۔ اسٹیڈیم کے ہزاروں تماشائیوں میں جوش و خروش طاری تھا، لیکن ان ہزاروں انسانوں میں سے زارینہ، انسپیکٹر زیدی، راکیش اور چھکن میاں کے علاوہ اور کسی کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ اسی دلچسپ کھیل کے پیچھے ایک خونی کھیل کا اسٹیج تیار ہے۔ ان 50,000 انسانوں میں سے آج ایک انسان ایک پراسرار قاتل کے ہاتھوں شکار ہونے والا تھا۔ ایک انسان جس کے نام کا ابتدائی حرف زے ہے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بدقسمت انسان کون ہوگا۔ مقتول عورت ہوگی یا مرد، مقتول ایک معمولی ہوگا یا ایک مشہور آدمی، قتل کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے کون سا وقت منتخب کیا جائے گا۔ یہ سوالات نہایت اہم اور پیچیدہ تھے۔ ان کے صحیح جوابات پر ہی حفاظتی انتظامات کی بنیاد قائم کی جا سکتی تھی، اور چونکہ ان کا کوئی جواب بظاہر موجود نہ تھا، اس کے لیے حفظ الما تقدم کے لیے کوئی انتظام بھی تسکین بخش اور مناسب نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ گزشتہ 2 دن زارینہ نے اپنی تجربہ گاہ میں ارغوانی خطوط کے متعلق مختلف تجربے کرنے کے علاوہ مندرجہ بالا سوالات پر غور و فکر کرنے میں صرف کیے تھے۔ دراصل اس کے ذہن میں کون سے نظریات قائم ہوئے تھے، اس کا علم کسی کو بھی نہ تھا، لیکن یہ ظاہر تھا کہ اس نے عمل کے لیے خاکہ اور ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ ایک بات تو تقریباً یقینی ہے، زارینہ نے انسپیکٹر زیدی کو بتایا تھا، اگر یہ ارغوانی خطوط محض مذاق یا کسی نیم دوانا انسان کے دماغ کا شبہ نہیں تو تقریباً وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے شکار کے لیے قاتل کسی معمولی آدمی کو انتخاب نہیں کرے گا۔ کیوں؟ زیدی نے کہا، بظاہر کسی معمولی انسان کو ہلاک کرنا مجرم کے لیے زیادہ آسان و محفوظ ہوگا۔ بے شک، زارینہ نے جواب دیا، ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں کسی معمولی آدمی کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ کیسے؟ مقصد تو صرف قتل کرنا ہی ہے۔ آپ نے مجرم کی نفسیات پر غور نہیں کیا۔ مقصد تو صرف کسی کو قتل کرنا ہی نہیں، بلکہ شاندار طریقے پر قتل کرنا اور سنسنی پیدا کرنا بھی ہے۔ یہ مقصد ایک معمولی انسان کو ہلاک کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ مجرم اپنے کمال جرم کا تماشا دکھانا چاہتا ہے، اس لیے قتل بھی لازمی طور پر انتہائی سنسنی خیز ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یہ نفسیاتی تجزیہ صحیح ہو تو یقیناً مقتول کوئی مشہور اور نمایاں ہستی ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح حفاظت کے انتظامات کا حلقہ ہمارے لیے کافی محدود ہو جاتا ہے۔ بے شک، زارینہ نے کہا، لیکن پھر بھی یہ حلقہ ہمارے لیے اتنا وسیع ہے کہ حفاظت کے لیے کوئی مکمل انتظام نہیں کیا جا سکتا۔ بین الاقوامی کرکٹ میچ ایک نادر شے ہے، نہ صرف ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے بلکہ غیر ممالک کے ہزاروں انسان، جن میں بے شمار معزز مشہور ہستیاں شامل ہیں، اس میچ کو دیکھنے جائیں گے۔ لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو بیٹھے نہیں رہ سکتے۔
مجرم کے حیرت ناک ذہن کا پہلا کمال یہی ہے کہ اس نے مجرمانہ ارادے کی اطلاع ہمیں دے کر بھی ہمیں بے بس بنائے رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک خوفناک صفاقانہ جرم ہونے والا ہے، لیکن ہماری حیثیت بے بس تماشائیوں سے زیادہ نہیں۔ پھر ہماری نگہداشت صرف اس حصے تک محدود ہو گئی جو ممتاز خصوصی مہمانوں کے لیے وقف ہے۔ زارینہ نے کہا، آسانی کے لیے ہم ممتاز تماشائیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیے دیتے ہیں۔ آپ براہ کرم اپنی نگرانی حتی المقام مرد تماشائیوں یعنی ممتاز و مشہور ہستیوں تک رکھیں۔ مسٹر راکیش ممتاز مرتبہ کی عورتوں پر نظر رکھیں گے۔ میں اپنے لیے ابھی تک کوئی مخصوص جگہ متعین نہیں کر سکی۔ اور گویا کہ این جانب چھکن میاں نے چھالیاں چباتے ہوئے پوچھا، آپ ہم سب کے جنرل مینیجر ہوں گے، یعنی ہر جگہ۔ کیا مجھے تم معطل سمجھتی ہو؟ چھکن میاں بگڑ کر بولے، جائیے، میں میچ دیکھنے ہی نہ جاؤں گا۔ ڈر گئے چھکن میاں؟ زیدی نے طنزیہ مسکرا کے کہا۔ ڈرنے کی گویا کہ ایسی تیسی۔ چھکن میاں نے چمک کر جواب دیا، سن لو کان کھول کر، یہ خاکسار گویا کہ جائے گا اور بیچ کھیت جائے گا اور جو چاہے گا کرے گا۔ بیچ کھیت کا کیا مطلب؟ یہ ایک محاورہ ہے حضور، ایک نستعلیق محاورہ۔ لیجئے، چھالیہ حاضر ہے۔ چھالیہ بھی آپ کی کافی نستعلیق واقع ہوئی ہے۔ زیدی مسکرا کر بولا۔ گزشتہ رات کی ایک ساری گفتگو زیدی کے ذہن میں ایک دم تازہ ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اسٹیڈیم کے اس حصے میں جو اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کے لیے وقف تھا، چھکن میاں ایک شوخ نیلا سوٹ پہنے تشریف فرمائے اور تماشائیوں کے شور کے ساتھ ان کا منہ تیزی سے چل رہا ہے۔ خصوصی مہمانوں کے پویلین میں دوسری طرف راکیش بیٹھا نظر آ رہا تھا، لیکن متعدد و مرتبہ چاروں طرف جائزہ لینے پر بھی زیدی کو کسی جگہ بھی زارینہ کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ ٹھیک 1 بجے لنچ کے لیے کھیل بند ہو گیا۔ تماشائی اور کھلاڑی تازہ دم ہونے کے لیے منتشر ہونے لگے اور انسپیکٹر زیدی کا یہ خیال زیادہ مستحکم ہونے لگا کہ ارغوانی خطوط کا یہ قصہ محض ایک دلچسپ شرارت ہے۔ حسین و مشہور عورتوں کے پاس گمنام مداحوں کے خطوط آنا کوئی نت نئی بات نہ تھی، بلکہ اغلب ہے کہ زارینہ جیسی دلکش و مشہور شخصیت کے ساتھ اس نوع کا یہ مذاق کیا گیا ہو۔ عقل و ہوش کی حقیقی دنیا میں اس طرح کے مجرم ناپید ہیں جو محض اپنا عاشقانہ دعوے ثابت کرنے کے لیے انسانوں کے خون کا پروگرام بنائیں۔ اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس کر کے انسپیکٹر زیدی چونک پڑا۔ چھالیہ حاضر ہے، چھکن میاں نے مسکرا کر کہا۔ آج تو اس سوٹ میں آپ واقعی نستعلیق نظر آ رہے ہیں۔ زیدی بولا، شکریہ، لائیے اس وقت تو چھالیہ ہی سے شغل کیا جائے۔ سوٹ کو ڈالو بھاڑ میں، چھکن میاں نے چھالیہ کا بٹوا دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو گویا کہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے، یہ تماشا نہ ہوا گویا کے۔ یہ دوسرے مصرے میں گویا کے کی دم کہاں سے پیدا ہو گئی؟ زیدی مسکرایا۔ چھکن میاں کے پاس ایسی نہ جانے کتنی دمیں موجود ہیں۔ راکیش نے قریب آتے ہوئے کہا، یہ مذاق کا وقت نہیں صاحبزادگان طول عمرہ۔ چھکن میاں بولے، میں پوچھتا ہوں کہ محترمہ زارینہ صاحبہ کہاں ہیں؟ زیدی اور راکیش دونوں نے لا علمی ظاہر کی اور گفتگو پھر ارغوانی خطرے کی طرف مڑ گئی۔ لنچ کے بعد تماشائی اپنی نشستوں پر آ چکے تھے۔ مشترکہ طور پر تقریباً 250 رن بنانے کے بعد ایشیائی ٹیم کا کیپٹن اور اس کا چوتھا ساتھی کھیل شروع کرنے کے لیے جلد سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ یکا یک ایک خوفناک بلند کہکے نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ دھوکہ، خون، لاشیں۔ اسٹیڈیم میں یہ بھیانک الفاظ دور تک گونج اٹھے۔ شہر کا آوارہ پاگل جس کو لوگ خبط الحواس کہتے تھے، نہ جانے کہاں سے اندر گھس آیا تھا اور میدان میں چلاتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ 2 پولیس کانسٹیبل اس کو پکڑنے یا باہر بھگانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے تھے۔ 1 منٹ کے ابتدائی سناٹے کے بعد پورا اسٹیڈیم اس نئے تماشے پر کہکے لگا رہا تھا۔
तकरीबन 10 मिनट बाद मैदान में सुकून हुआ। पागल को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया था। एशियाई कप्तान और उसका साथी विकेट के पास अपनी जगह पहुंच चुके थे। एम्पायर ने इशारा किया और खेल शुरू हो गया। लंच के बाद ये पहली गेंद थी। एशियाई कप्तान ने अपना बैट उठाया, लेकिन गेंद दरमियानी विकेट को लेकर उड़ गई। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा, लेकिन फिर फौरन ही एकदम मौत किसी खामोशी छा गई। आउट होने वाला खिलाड़ी विकेट के पास गिर पड़ा था और उसी जगह पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। हैरत और फिक्र के साथ एम्पायर और दूसरे खिलाड़ी उसकी तरफ झपटे। 1 मिनट बाद ही स्टेडियम के डॉक्टर को उसकी तरफ लपकते हुए देखा गया। उसके बाद इंस्पेक्टर जैदी और राकेश भी उसी समत दौड़ते हुए आ पहुंचे। ये मर चुका है, डॉक्टर ने आहिस्ता आवाज में हैरत ज़दा लोगों से कहा। सुनने वालों ने सुना और बुत की तरह साकत रह गए। 2 ही मिनट बाद तमाशाइयों का जबरदस्त हुजूम लाश के गिर्द जमा हो गया और 5 मिनट के अंदर ही ये खबर रेडियो ट्रांसमीटर और टेलीप्रिंट्स के जरिए अवाम और अखबारों के दफ्तरों तक पहुंच गई कि एशियाई टीम का कप्तान जाहिद 100 से जायद रन बनाने के बाद अचानक हरकतें कल बंद हो जाने से मर गया है। जाहिद की लाश के गिर्द फौरन ही पुलिस ने हल्का बना लिया था। मजमे को मुंतशिर किया जा रहा था, लेकिन लोग हैरत और अफसोस की वजह से अभी तक दूर दूर बुझे हुए खड़े थे। इंस्पेक्टर जैदी लाश पर झुका, उसका सांस रुक गया। ये अर्गवानी रंग की एक रेशमी गेंद थी जो लाश के करीब पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर जैदी ने गेंद को उठाया और देखने लगा। लाश की जेबों की तलाशी लीजिए जैदी साहब, उसके करीब से एक आवाज ने कहा। जैदी ने मुड़कर देखा। जारीना लाश की तरफ गौर से देख रही थी। आप कहाँ थी? इन सवालात का ये वक्त नहीं, जारीना ने लाश की जेब में हाथ डालते हुए कहा। लेकिन जाहिद की पतलून की जेब में एक छोटे से सिगरेट केस और रुमाल के अलावा कोई चीज मौजूद ना थी। सिगरेट केस खाली था और रुमाल बिल्कुल सादा और बेदाग था। हो सकता है कि ये एक फितरी मौत हो। डॉक्टर की फौरी राय भी यही है, जैदी बोला। जारीना अपने हाथ में सिगरेट केस और रुमाल लिए फिक्र के आलम में खड़ी थी। जैदी के अल्फाज पर वो चौंक सी गई। मौत की हकीकी वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकती है, वो बोली, लेकिन कम से कम हमें तो ये समझ ही लेना चाहिए कि ये मौत क्यों वाक़ई हुई है। मरने वाले के नाम का पहला हुर्फ और फिर ये अर्गवानी गेंद, क्या ये दोनों चीजें इस अमर का सबूत नहीं कि ये मौत एक हैरतनाक सफाकाना कत्ल के अलावा और कुछ नहीं। अफसोस ये है कि मुझे लिबास तब्दील करने में ताखीर हो गई। और क्या आप घर से आ रही हैं? नहीं, जारीना ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे यकीन है कि अगर कातिल वाकई सनसनीखेज कत्ल चाहता है तो वो अपना शिकार किसी खिलाड़ी को करना चाहता है। खेलते वक्त एक खिलाड़ी हजारों तमाशाइयों की नजरों के सामने होता है। ऐसी हालत में भी अगर कोई मुजरिम उसे कत्ल करने में कामयाब हो जाए तो यकीनन इससे ज्यादा सनसनीखेज और हैरतनाक कत्ल और कौन सा हो सकता है। इन ख्यालात के तहत मैंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों की फहरिस्त पर नजर डाली तो देखा कि वाकई उनमें 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिनके नाम का इब्तिदाई हुर्फ जे था। उनमें एक ये जाहिद एशियाई टीम में और बाकी 2 मुखालिफ टीम में थे। इन तीनों की हरकत की निगहदाश्त के लिए मैंने खिलाड़ियों के पवेलियन में एक खादमा के भेस में काम करना मुनासिब समझा। जाहिद फखरी जब लंच के बाद खेलने आया तो उस वक्त तक मैं उसकी जगह मौजूद थी। इस हादसे के बाद मुझे यहाँ मैदान में आने से पहले अपना भेस उतारना पड़ा और इसी में ताखीर हो गई। क्या आप जब यहाँ पर पहुंचे तो जाहिद मर चुका था? हाँ, वो तकरीबन मर चुका था। तकरीबन से आपका क्या मतलब है? जारीना ने नुमाया दिलचस्पी से कहा। मेरा मतलब है कि मेरे सामने सिर्फ एक बार उसने हरकत सी की और ठंडा हो गया। कैसी हरकत? एक तिश्नज की सी कैफियत, जैदी ने लापरवाही से कहा। उसकी पथराई हुई आंखें 1 सेकंड के लिए थोड़ी सी खुली और उसके होंठ ऐंठ कर कुछ इस तरह एक गिरा किसी शक्ल में तब्दील होने लगे
جیسے وہ منہ سے سیٹی بجانا چاہتا ہو، لیکن سیٹی؟ کیا کہا آپ نے؟ زارینہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ میرا خیال ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ مرتا ہوا انسان سیٹی بجانے کی کوشش نہیں کرتا۔ انتہائی دلچسپ، بہت اہم ہے یہ بات زیدی صاحب، زارینہ نے کہا۔ آپ نے میرے ذہن پر سے ایک بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے۔ معلوم نہیں آپ کا کیا مطلب ہے؟ حسن اتفاق ہے کہ آپ وقت پر یہاں پہنچ گئے زیدی صاحب، ورنہ یہ اہم مشاہدہ ضائع ہو جاتا، ایک اہم سراغ تباہ ہو جاتا۔ ارغوانی گیند سے مطلب ہے آپ کا؟ نہیں، میرا مطلب ہے سیٹی۔ کوشش کے باوجود پوسٹ مارٹم کی اس رپورٹ کو پولیس صیغہ راز میں نہ رکھ سکی کہ زاہد کی موت کی وجہ حرکت قلب کا بند ہو جانا نہیں، بلکہ ایک تیز اور نامعلوم قسم کا زہر تھا۔ اخبارات میں اس اطلاع کا شائع ہونا تھا کہ تمام ملک میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ ہر سمت سے پولیس پر دباؤ پڑنے لگا کہ قاتل کا سراغ لگایا جائے۔ زاہد جیسے مشتاق کھلاڑی کی موت ایک قومی نقصان تھا۔ لوگ اس دشمن قوم کو جلد سے جلد تختہ دار پر دیکھنا چاہتے تھے، جس نے نہ صرف ایک شاندار کرکٹ میچ کو تباہ کر دیا بلکہ پورے ایشیا کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ اور جب پورا ایک ہفتہ گزرنے پر بھی پولیس کوئی معقول گرفتاری نہ کر سکی تو عوام کا غیظ و غضب پولیس کی طرف منعطف ہو گیا۔ حکومت کے بلند ترین احکامات نے پولیس کے اعلیٰ ترین حکام تک کو بدحواس کر دیا۔ ان حکام میں سب سے زیادہ پریشان بدحواس انسپکٹر زیدی تھا، کیونکہ پولیس کی دنیا میں صرف اسی کو اب تک یہ معلوم تھا کہ اس قتل کے پیچھے کس شخص کا پوشیدہ ہاتھ کام کر رہا ہے۔ عوام اور حکومت کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے اب زیدی کے لیے صرف ایک ہی فوری راستہ موجود تھا، اور وہ یہ کہ ارغوانی گیند اور ارغوانی خطرے کا راز ظاہر کر کے یہ جتانے کی کوشش کی جائے کہ پولیس اس سلسلے میں غافل نہیں بلکہ ایک پراسرار مجرم کے تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ زارینہ کی اجازت سے زیدی نے ارغوانی خطرے کا پورا افسانہ حکام اعلیٰ کو بتایا، اور اگلے ہی دن اخبارات کی موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ یہ افسانہ ملک کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا۔ اخبارات میں زارینہ کی متعدد فوٹو اور ریشمی گیند کی تصویریں شائع ہوئیں۔ نئے نئے انداز اور نئی نئی تفصیلات کے ساتھ اس پراسرار کہانی کو پیش کیا گیا۔ لطف یہ ہے کہ بہت جلد لوگ زاہد کی موت اور پولیس کی کارروائیوں سے کہیں زیادہ اس تلمسی مجرم کی شخصیت میں دلچسپی لینے لگے، جس نے سراغ رسا زارینہ کی مفروضہ محبت میں قتل و خون کا یہ سلسلہ ایسی سنسنی خیز صورت میں شروع کیا تھا۔ ارغوانی خطرہ اور ریشمی گیند کا تذکرہ کرتے کرتے عوام نے خود ہی ایک حیرت ناک مجرم کے لیے ایک نیا نام تجویز کر لیا، ریشمی خطرہ، اور یہ نام جلد ہی اس قدر مقبول ہو گیا کہ اخبارات نے اس کو اپنا لیا۔ ایک ہفتہ وار اخبار نے تو ریشمی خطرہ کی مناسبت سے ایک کارٹون شائع کر دیا، جس میں مجرم کو ایک ایسے تلمسی مکڑی کی شکل میں پیش کیا گیا تھا جو اپنے منہ سے ریشم کے تار نکالتی اور ان میں انسانوں کی گردنیں باندھ کر اپنے ریشمی جالے میں کھینچتی نظر آتی تھی۔ ان سرگرمیوں کے علاوہ یہ خوفناک قیاسات بھی عوام میں پھیل رہے تھے کہ زے کے بعد اب کسی ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا جس کے نام کا پہلا حرف الف ہوگا، بشرطیہ کہ اس سے قبل ہی پولیس اور خصوصی طور پر سراغ رسا زارینہ اس خوفناک و حیرت ناک مجرم کو گرفتار نہ کر لے۔ شہر کے وہ تمام آدمی جن کا نام الف سے شروع ہوتا تھا کسی نہ کسی حد تک متحوش تھے، نہ جانے یہ پراسرار قاتل ان میں سے کسی کو ہلاکت کے لیے انتخاب کر بیٹھے۔ کیا زارینہ اپنے نام کے آخری حرف تک کے لوگوں کو اسی طرح مرنے دیتی رہے گی؟ کیا پولیس کسی طرح اس ظالمانہ کھیل کو روک نہ سکے گی؟ انسپکٹر زیدی کی قیادت میں پولیس کی پوری مشینری ریشمی خطرے کے استعمال میں لگی ہوئی تھی، لیکن اب تک ہر ممکن کوشش کے باوجود پراسرار مجرم اور زاہد کی موت
دو سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے۔ ملک کے ماہرین سمیات اپنے تجربے تجزیے کے بعد قطعی طور پر فیصلہ دے چکے تھے جس زہر نے زاہد کو ختم کیا وہ پوٹیشیم سائنائڈ کی قسم کا کوئی سم قاتل تھا۔ لیکن سوال یہ تھا، یہ زہر قاتل نے زاہد کے جسم تک کیسے پہنچایا؟ زاہد جس وقت دوبارہ کھیلنے کے لیے میدان میں آیا تو بظاہر بالکل اچھا تھا، اور پھر اچانک ہزاروں تماشائیوں کے سامنے وہ دیکھتے ہی دیکھتے مردہ ہو کر گر پڑا۔ انسپکٹر زیدی کو یقین تھا کہ یہ زہر اس کو لنچ کے وقت دیا گیا۔ لنچ میں جو کھانے پینے کی چیزیں استعمال ہوئی تھیں ان کا انتظام شہر کے 2 بڑے ہوٹلوں نے کیا تھا، اور انہی ہوٹلوں کے مخصوص خدمت کاروں نے اس موقع پر کام کیا تھا۔ کھانے پینے کی سبھی چیزیں تمام کھلاڑیوں نے کھائی تھی اور کسی اور پر کوئی ناخوشگوار اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ انسپکٹر زیدی نے پورا 1 ہفتہ ان تمام خدمت کاروں سے سوالات کرنے اور ان کی زندگی کے حالات کی چھان بین کرنے میں صرف کر دیے جنہوں نے لنچ کے موقع پر کام کیا تھا، لیکن ان میں سے کسی پر بھی شک و شبے کی کوئی معمولی سی وجہ تک نظر نہ آئی۔ ان خدمت کاروں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، اور وہ سب ان عظیم الشان و قدیم ہوٹلوں کے متعمد اور نیک سرشت ملازم تھے۔ یہ شبہ کرنا مضحکہ خیز تھا کہ 8 10 برس کی ملازمت کے بعد اور بیوی بچوں کی موجودگی کے باوجود ان میں سے کوئی شخص اچانک زارینہ کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور ایسے حیرت ناک و ظالمانہ طریقے پر جرائم کا ارتکاب شروع کر دیا۔ ان کی پرائیویٹ زندگی کا ایک گوشہ انسپکٹر زیدی کے سامنے موجود تھا۔ کسی جگہ بھی کوئی ایسی بات موجود نہ تھی جس سے یہ شبہ تک کیا جا سکے کہ ان میں سے کوئی شخص رام سنگھ کے گروہ میں کام کر رہا ہے۔ نہ ان میں سے کسی کو زاہد سے کوئی ذاتی دشمنی ہی ممکن ہے۔ ان تمام تحقیقات میں قطعی مایوس ہو کر زیدی کو صرف ایک پناہ نظر آتی تھی، یعنی زارینہ کی شخصیت۔ لیکن زارینہ کیا سوچ رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی، یہ بات معلوم کرنا آسان کام نہ تھا۔ نہ جانے زاہد کے ہونٹوں کی آخری حرکت کا حال سن کر زارینہ نے کیوں ایک غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ سیٹی سے اس کی کیا مراد تھی؟ کیا پویلین میں ایک معمولی خادمہ کی حیثیت سے کام کرتے وقت اس نے کوئی ایسی خاص بات مشاہدہ کی تھی جس کا تعلق زاہد کی موت سے ہو سکتا ہے؟ جہاں تک زیدی کا تعلق تھا، اس کے ذہن پر زاہد کے قتل کی اب صرف ایک ہی صورت ممکن تھی۔ نامعلوم مجرم نے کسی خدمت کار کو اپنا آلہ کار بنا کر زہر زاہد کی غذا میں شامل کرا دیا تھا۔ ممکن ہے اس خدمت کار نے دولت وغیرہ کی لالچ میں آ کر آلہ کار بننا منظور کر لیا ہو، یا پھر بالکل غیر شعوری بے خبری میں اس نے قاتل کی امداد کر دی ہو۔ بہرحال اس خدمت کار نے قتل میں معاونت شعوری طور پر کی ہو یا غیر شعوری طور پر، اب وہ پولیس کو کسی طرح بھی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے ایسا کیا، اور اس کے دل میں چھپے ہوئے راز کو جاننے کا پولیس کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ لہٰذا یہ تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ قاتل نے واقعی ایک مکمل جرم پیش کیا ہے۔ زارینہ کا دائرہ عمل اس سے بالکل مختلف تھا۔ کرکٹ میچ کے حادثے کے بعد رات کو ہی اس نے اپنی جدوجہد کا ایک پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ یہ منصوبہ اس کے کسی اپنے خصوصی نظریے پر قائم تھا جس کا علم اس کے علاوہ اور کسی کو نہ تھا۔ اس نے راکیش اور خود چکن میاں کو بھی اپنی سراغ رسانی میں شطرنج کے مہرے کی طرح استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس رات 11 بجے تک ان تینوں ساتھیوں کی ایک خفیہ کانفرنس ہوتی رہی۔ اپنے پراسرار منصوبے کو 3 جداگانہ حصوں میں تقسیم کر کے اس نے راکیش سے کہا، مسٹر راکیش، اس مرتبہ ہمارا مقابلہ ایک ایسے انوکھے، چالاک اور سفاک مجرم سے پڑا ہے، اور جدوجہد کے لیے اس قدر کم وقت ہے کہ میں مجبور ہوں کہ آپ کو اور چکن میاں کو اس مصیبت میں گھسیٹ لوں۔ کیا آپ تھوڑا سا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ کے حکم کا بے تابی سے منتظر ہوں، راکیش نے پرشوق آواز میں جواب دیا، اور میری لغت میں تو خطرے کا تو کوئی لفظ ہی نہیں۔ گویا کہ چکن میاں نے منہ پھیلاتے ہوئے کہا، پہلی اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ دونوں کو
تمام کارروائی انتہائی خفیہ راز میں رکھنی ہوگی۔ زارینہ نے کہا، ہم جو کچھ کریں گے اس کا راز ہم تینوں کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ ہونا چاہیے، ورنہ صرف ہماری کوششوں کا بیکار جانا ہی یقینی نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کا شدید ترین مہلک خطرے میں پڑ جانا بھی یقینی ہے، کیونکہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ قاتل کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ اگر اس کو ہماری کارروائیوں کی ہوا بھی لگ گئی تو ان کو ناکام بنانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کا سوایہ کر سکتا ہے۔ لعنت ہے اس مردود پر، چھکن میاں تڑپ کر بولے، واللہ آپ مجھ سے کیا باتیں کرتی ہیں، وہ کرولی کا ہاتھ رسید کروں گا کہ… اپنی کرولی صاحبہ کو زحمت نہ دیجیے میاں، زارینہ نے کہا، ہم جس مجرم سے جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ شیطان کی طرح چالاک ہے۔ دوسری اہم بات یاد رکھنی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنی جدوجہد کے لیے عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی شکل و صورت میں تبدیلیاں پیدا کریں۔ مسٹر راکیش، آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک خستہ حال میکینک یا مستری کا بھیس تبدیل کر لیں جو کہ ٹائپ رائٹر مشینوں کی درستی اور مرمت، خصوصاً ان کے حروف بدلنے کا ماہر ہو۔ اور چھکن میاں، آپ لکھنوی قسم کے ایک ایسے اوباش بٹیر بانکا روپ اختیار کریں گے جو بظاہر بٹیریں لڑاتا اور افیم کھاتا ہے لیکن دراصل اول درجے کا جیب تراش ہے۔ استغفر اللہ، یہ آپ کیوں مجھ غریب کی گویا مٹی پلید کر رہی ہیں؟ سنتے جائیے، زارینہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ میں نے یہ مشورے کیوں دیے ہیں۔ شکلوں کی اس تبدیلی کے ساتھ ہی آپ دونوں کو اپنی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ایک ریوالور اپنے پاس پوشیدہ رکھنا ضروری ہے۔ معاف کیجیے، بندے کے لیے تو کرولی بہت کافی ہے۔ اوٹ پٹانگ باتیں نہ کیجیے، زارینہ نے برہمی سے کہا، اور چھکن میاں سہم کر رہ گئے۔ اب سنیے کہ اس طرح بھیس بدل کر آپ دونوں کو کیا کرنا ہے۔ مسٹر راکیش، آپ کو بڑی شکایت رہی ہے مجھ سے کہ آپ کو کوئی سراغ رسانی کا دلچسپ موقع نہیں ملا۔ یہ موقع دلچسپ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ کامیابی آپ کی ذہانت پر موقوف ہے اور محنت پر۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دن بھر شہر کی گلی گلی کوچے کوچے کا گشت لگائیں اور لوگوں کی ٹائپ مشینوں کی مرمت کے لیے آوازیں لگاتے پھریں۔ اس طرح آپ لوگوں کی بہت سی مشینوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس مرمت کے لیے مشین لائے تو آپ سب سے پہلے اس مشین کے حروف SBTA اور دہائی کے غور سے دیکھیں۔ یہ 5 حروف جس مشین میں گھس چکے ہوں اور کاغذ پر ان کی چھائیاں سطر سے نیچے پڑتی ہوں، اس کے مالک کا پتہ نوٹ کر لیں۔ یاد رہے کہ صرف ان 5 حروف کی خرابی پر نظر رکھنی ہے، باقی حروف اس مشین کے صحیح ہوں گے۔ یہ بہت دشوار ہے کہ صرف انہی 5 حروف کی خرابی والی مشین بہت سی ملیں گی۔ بہرحال ایک سے زائد ایسی مشینیں نظر آئیں تو سب کے مالکوں کے پتے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام 1-2 دن کا نہیں، لیکن جس قدر جلد ہو سکے آپ کو اس کی تکمیل کر لینی چاہیے۔ راکیش کی ذہین آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی، اس کے حافظے میں ارغوانی خط کی ٹائپ شدہ تحریر اجاگر ہو گئی اور اسے محسوس ہو گیا کہ زارینہ کے اس منصوبے میں کون سا خیال کام کر رہا ہے، اور میرے خیال میں وہ مشین ریمنگٹن قسم کی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ کے ذہین دماغ نے غالباً میرے منصوبے کی اصلیت کو سمجھ لیا ہے۔ زارینہ نے مسکرا کر کہا، بے شک ارغوانی خط میں جو تحریر ٹائپ تھی اس میں یہی متذکرہ 5 حروف گھسے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور سطر میں دوسرے حروف سے نیچے تھے۔ میرا قیاس بھی یہی ہے کہ وہ خط ریمنگٹن مشین پر ہی ٹائپ کیا گیا تھا، لیکن ابھی قطعی طور پر کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن معاف کیجیے، ان 5 حروف کی خرابی کا احساس اگر قاتل کو بھی ہے تو وہ کبھی بھی ایسی مشین میرے پاس نہ لائے گا۔ راکیش نے کہا، ایک چلاک مجرم خوب جانتا ہے کہ حروف کی ایسی خرابی پولیس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ ایسی حالت میں ان حروف کی مرمت کا راز بھی کھل جانا مجرم کے لیے خطرناک ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز مجرم کے لیے یہ بھی ہے کہ ان خراب حروف کے ساتھ یہ مشین اس کے قبضے میں رہے۔
زارینہ نے کہا۔ ممکن ہے مجرم نے یہ تحریر کسی دوسرے شخص کی مشین پر ٹائپ کی ہو، راکیش نے کہا، یا اس نے مشین کو ہی توڑ پھوڑ کر نابود کر دیا ہو۔ زارینہ نے کہا، اس میں سینکڑوں باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حقیقی سراغ رسا 1,00,000 میں ایک چانس اور موقع کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہماری یہ کوشش پورے ریگستان میں ایک ذرہ ریگ کو تلاش کرنے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ کوشش کرنی ہی ہے۔ لیکن اس کوشش میں میرے لیے خطرے کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے خطرہ محسوس نہیں کیا؟ زارینہ بولی۔ سنیں، فرض کیجئے کہ مجرم کے پاس یہ ناقص مشین موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حروف کی خرابی اس کے خلاف ایک اہم سراغ بن سکتی ہے۔ وہ آپ کو ایک مستری کے روپ میں دیکھتا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کے ذریعے حروف کی اس خرابی کو دور کرا لے اور اپنی پوزیشن کو محفوظ کر لے؟ بے شک یہ ایک فطری خواہش ہوگی۔ اب مان لیجئے آپ مشین کے اس نقص کو دور کر لیتے ہیں۔ مجرم کو احساس ہوتا ہے کہ حروف کا نقص مشین سے تو دور ہو گیا، لیکن یہ راز آپ پر افشاں ہو چکا ہے کہ اس نے مشین کی مرمت آپ سے کرائی ہے۔ کیا مجرم کو یہ خدشہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس راز کو دوسروں تک پہنچا دیں گے؟ یقیناً یہ اس کے لیے ایک نیا خطرہ ہوگا۔ اس نئے خطرے کو دور کرنے کے لیے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زارینہ نے مسکرا کر کہا۔ راکیش کی آنکھیں ایک نئے نتیجے کے احساس سے پوری کھل گئیں۔ واقعی اس حالت میں تو فوراً میری زندگی ایک شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ بولا، بالکل، خصوصاً ایسی صورت میں کہ مجرم حد درجہ صفاق واقع ہوا ہے۔ زارینہ نے کہا، لیکن مجھ حقیر فقیر کو لکھنوی بٹیر باز بنانے سے کیا مقصد ہے؟ چھکن میاں نئی چھالیاں منہ میں ڈالتے ہوئے بولے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی تجویز کردہ وضع میں شہر کے ان بدنام حصوں، ہوٹلوں، چائے خانوں وغیرہ میں جائیں جہاں جرائم پیشہ لوگ عموماً آمد و رفت رکھتے ہیں اور خصوصاً جیب تراش لوگ آتے ہیں۔ خوب، نہایت معقول مقامات آپ نے انتخاب فرمائے ہیں، چھکن میاں نے کہا، لیکن آخر اس کا مطلب یہ ہے حضور کہ ان مقامات پر جرائم پیشہ لوگوں سے گھل مل کر آپ کو ایسے چلاک صورت نو عمر لڑکے کا سراغ لگانا ہے جس کی صرف ایک آنکھ تھی اور جس کے دائیں رخسار پر ایک بڑا سا تل تھا۔ لڑکا؟ کیسا لڑکا؟ ارے کچھ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے تمہارا؟ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ فرمائیں ورنہ آپ کا دماغ بھی گویا کہ ہو جائے گا۔ زارینہ نے مسکرا کر کہا، میں نے جس لڑکے کا حلیہ بتایا ہے وہ غالباً اول درجے کا جیب تراش ہے۔ اگر آپ کو اس کا پتہ لگ جائے تو آپ فوراً مجھے مطلع کریں، اور اگر اطلاع کرنا فوری طور پر ممکن نہ ہو یا اس میں تاخیر کا اندیشہ ہو تو آپ سائے کی طرح اس لڑکے کے پیچھے رہیں اور اولین موقع پر اس کو گرفتار کرا دیں۔ لیکن خدا کے لیے اپنی حفاظت کا خیال رکھیے گا اور اپنی منحوس کرولی پر بھروسہ نہ کیجیے گا۔ اس کوشش میں آپ پر کسی بھی وقت مہلک حملہ ہو سکتا ہے۔ چھکن میاں پر حملہ کرنے والے تو خدا کو پیارے ہو چکے ہیں برخورداری۔ چھکن میاں تنک کر بولے، واللہ کیا زمانہ تھا وہ بھی۔ ارے میاں راکیش، سن رہے ہیں آپ کے سر عزیز کی قسم، گویا کہ پورے 30.5 دشمنوں نے حملہ بول دیا تھا مجھ اکیلے پر۔ بس میاں ایک بار جو تڑپ کر کرولی باہر نکلی ہے تو 30.5 دشمن کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ راکیش نے مسکرا کر کہا، لا حول ولا قوت، گویا کہ ٹوک دیا نا تم نے بے وقت۔ مطلب یہ ہے سلمہ کہ دشمنوں میں 30 عدد جنات تھے اور 1 عدد انسان۔ میں نے انسان کو آدھا دشمن مان لیا تو کیا غضب کیا؟ گویا کہ چھکن میاں تم اپنا یہ پروگرام منسوخ کر دو، یہ کام تم سے نہ ہوگا۔ زارینہ نے دانستہ چرکا لگایا، نہ ہوگا؟ کیوں؟ ارے کیوں نہ ہوگا بابا، ہونا پڑے گا، گویا کہ چھکن میاں دب کر بولے۔ مگر سنو تو صحیح، واللہ بتانا پڑے گا تمہیں، یہ کانے لڑکی کی تلاش کیوں ہے آخر؟
سب باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، زارینہ نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کر خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔